السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے رزق کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو رزق ہے وہ آپ کی جاب میں نہیں ہوتا۔ آپ کا جو رزق ہے وہ آپ کے جو باس آپ کو جو پیسے دیتا ہے یا جو ابھی آپ کی سیلری ہے، آپ کا رزق وہ نہیں ہوتا۔ رزق میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ رزق میں آپ کی ہیلتھ آ جاتی ہے، رزق میں آپ کی ارننگ آ جاتی ہے، رزق میں آپ کی اولاد آ جاتی ہے۔ یہ سب رزق کے معاملات میں آتے ہیں۔ اچھا، جو مین آج کل کا جو فوکس ہے یا جو آج ویڈیو کا فوکس ہے وہ ہے ارننگ کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، رزق بہت سی چیزوں سے آتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل، اب کوئی بھی چڑیا ہے یا کوئی بھی اگر وہ ہے کوئی بھی برڈ ہے، وہ صبح کو نکلتا ہے اپنے رزق کی تلاش میں، شام کو واپس آتا ہے، کوئی ذخیرہ لے کر نہیں آتا، کوئی چیزیں اس کو جمع نہیں کرنی ہوتی، وہ جمع نہیں کرتا۔ کیوں؟ بیکاز اس کو پتہ ہے مجھے کل صبح دوبارہ جانا ہے، اور مجھے جو رزق ہے، مجھے جو رزق دینے والا ہے وہ میرا اللہ ہے، وہ رازق ہے، وہی رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے نا، اس کو تک رزق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ محنت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رزق کے لیے آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم اب فار ایگزامپل آپ بیٹھے کہیں نہیں مجھے تو اللہ رزق دے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ رزق دے گا آپ کو، لیکن محنت آپ کو کرنی پڑتی۔ اب تو اس کے لیے آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ غیبی مدد ہو یا ویسی، تو اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرے رزق میں بہت تنگی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کھلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم باوضو رہا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باوضو رہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ صرف نماز کے لیے ہو گیا، اوکے، یہ ہم صرف 1 یا آدھا گھنٹے کے لیے صرف وضو کی حالت میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرے میں ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے لوگ آئے اور ایک نے کہا کہ میرے رزق میں برکت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کریں۔ ایک نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ آپ کے گناہ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کے رزق میں بھی۔ میں نے آپ سے کہا نا، رزق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اولاد آ جاتی ہے، ویلتھ آ جاتی ہے، مطلب آپ کی صحت آ جاتی ہے، یا جو بھی ویلتھ، صحت اور ہیلتھ، جو بھی، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں، تقوی اختیار کریں، اور سب سے بہترین چیز ہے آپ صلح رحمی کا معاملہ کریں۔ آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے، آپ معاف کر دیں، آپ صلح رحمی کے معاملات کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تو تم صلح رحمی کے معاملات کرو، صلح رحمی کے معاملات کرو۔ اچھا، اس کے بعد ایک آپ یہ دیکھیں کہ جیسے رمضان ہے، ٹھیک ہے۔ اب رمضان میں رزق میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یا عام معاملات میں اتنی برکت نہیں ہو پاتی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، رزق کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں رزق لے کر، وہ وقت ہوتا ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضانوں میں ہم لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد جاگتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب سورج کے طلوع ہونے تک ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، تم اس وقت جاگ رہے ہوتے ہو۔ لیکن عام دنوں میں ہم لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ وہی بات کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے۔ کمفرٹ زون سے نکلنا از مسٹ۔ اب یہ ایک چیز یہ ہو گئی۔
اس وقت رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو وظائف کے حوالے سے ہے وظائف کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد روز سورہ واقعہ پڑھنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. پہلا وظیفہ تو یہ ہو گیا کہ اگر وظیفہ نہیں، یہ کہہ لیں کہ اگر آپ روز اپنا معمول بنا لیں کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے سے بھی رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور بہت زیادہ برکت نازل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کے سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ تسبیح ہے، اس کو آپ کو 2 سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد فرض نماز مطلب اس کے بعد فرض پڑھنا ہے آپ کو. اس سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے رزق میں. اور اس کے علاوہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا رزاقو، اس کا ورد کرتے رہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ہونا، اگر آپ اس کو بہت زیادہ ایسے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ورد کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نام کے ساتھ آپ پہ نظر کرم فرماتا ہے. فار ایگزامپل، جیسے ایک بندہ ہے، وہ اگر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان ہی پڑھ رہا ہے تو اس میں رحم پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو رحم کی نگاہ سے دیکھیں گے. اسی طرح اگر آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اچھا، ایک مین چیز ہے دروازے. اچھا، جیسے کسی پہ قرض ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو، تو اب جیسے آپ گھر سے باہر گئے، آپ اندر جب آئیں گے تو اندر آتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے، سب کو سلام کرنا ہے. سلام کے بعد وہیں پر ہی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اندر داخل ہونا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بات آپ پر اگر کوئی قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.